السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، شوال کے روزوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کو دھیان سے سنیے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، شوال کے روزے یہ مستحب روزے ہیں، ان روزوں کو یہ نفلی روزے ہیں، ان کے ساتھ وہی رویہ جو رمضان کے روزوں کے تعلق سے تھا ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور فرض روزوں کا جو حیثیت ہے، مقام ہے، وہ کچھ اور ہے، اور نفلی روزوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ ناظرین، شوال کے جو 6 روزے ہیں، یہ 6 روزے آپ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، ایک دن روزہ رکھ لیا، 2 دن بیچ میں چھوڑ دیا، پھر تیسرے دن روزہ، ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم اتبعوا ستا من شوال، اور جو شخص شوال کے پورے مہینے یعنی 29 دن یا 30 دنوں میں سے اس کو 6 دن صرف روزہ رکھنا ہے پورے مہینے میں سے، چاہے وہ شروع عشرے سے رکھیں یا بیچ درمیان والے عشرے سے رکھیں یا آخری عشرے سے رکھیں، اس کی مرضی۔ اسی طرح شوال کے روزے پہلے رکھیں یا بعد میں رکھیں، یہ ایک دوسری بات ہے۔ رمضان کے روزے قضا بیماری کی وجہ سے ہو یا سفر پر نکلنے کی وجہ سے ہو یا حیض و نفاس کی وجہ سے ہو، تو اگر کسی وجہ سے یہ روزے رمضان میں چھوٹ جاتے ہیں 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن، تو اب اس میں ان روزوں کو پہلے رکھے شوال کے مہینے میں، یا شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کو پہلے رکھے۔ کیا پہلے کریں؟ ناظرین، آپ اگر یہ جو حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، اس حدیث میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ پہلے رکھیں، کیونکہ رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے، تو یہ روزے رمضان کے چھوٹے ہیں، لیکن اگلے رمضان داخل ہونے سے پہلے باقی جو 11 مہینہ ہے، 11 مہینے میں کسی بھی مہینے میں اگر یہ روزے رکھے گا تو یہ روزے رمضان کے ہی کہلائیں گے۔ رمضان میں کیوں نہیں رکھ سکا؟ کہ اس کے ساتھ ایک شرعی عذر لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پایا، تو یہ روزے تو رمضان کے ہی کہلائیں گے، تو اسی لیے رمضان کے روزے پہلے رکھیں اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں۔ ہاں، رمضان کے روزے پہلے رکھ رہا ہے لیکن شوال کے روزے جب رکھنے جا رہا ہے تو اسے دکھائی دے رہا کہ شوال کے روزے نہیں رکھ پائے گا، اتنے شوال کا مہینہ ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں وہ رمضان کے روزے جو قضا رہ گئے ہیں ان کو رکھنا چھوڑ دیں، چھوڑ کر شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رکھیں۔ اس کے بعد باقی اگر 1-2 روزے رہ جاتے ہیں تو ان کو پھر شوال کے مہینے گزرنے کے بعد جو ذی الحجہ، ذی القعدہ یا محرم یا کوئی اور مہینے میں اگر وہ رکھنا چاہے تو اس میں رکھ لیں، لیکن یاد رہے کہ جو رمضان کے فرض روزے ہیں جو قضا ہو گئے کسی شرعی عذر کی وجہ سے، ان کا رکھنا فرض ہے، اور اس میں ٹال مٹول نہ کریں بلکہ جلدی رکھنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کی نیت کب سے کی جائے گی؟ رات سے ہی کی جائے گی، لیکن شوال کے روزے رات سے نہیں، زوال سے پہلے تک وہ کر سکتا ہے، رات سے کریں تو افضل ہے، بہتر ہے، لیکن دن میں بھی یہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے، نظر کے روزے، قضا، رمضان کے قضا روزے اور کفارے کے روزے، ان روزوں کو توڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اگر توڑے گا تو کبیرہ گناہ ہوگا، الا ہے کہ شرعی عذر لاحق ہو جائے، سخت مجبور ہو جائے تو شرعی عذر کے تحت وہ توڑ سکتا ہے، لیکن ویسے نہیں توڑ سکتا، اپنی مرضی سے بغیر کسی عذر کے نہیں توڑ سکتا، توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن شوال کے روزے اگر وہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہاں جس روزے کو یہ توڑ رہا ہے اس روزے کو کسی اور دن رکھنا ضروری ہوگا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق عمل